بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا. جنت قریب کر دی جائے گی کس کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے. اپنا ڈر اور خوف، حلال کام کرنے، حرام سے بچنے، حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. غیر بعید، بالکل قریب کر دے جائے گی، ذرہ بھی دور نہیں ہوگی. جنت ان کے بالکل قریب ہو جائے گی. بعض علماء نے، مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ قیامت جس روز جنت قریب کر دی جائے گی وہ دور نہیں ہے. وہ قیامت جس دن یہ جنت مومنوں کے، متقین کے قریب کی جائے گی وہ دن دور نہیں ہے. یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے جنت، اور اسی طرح جہنم بھی. نیک عمل کیے، توحید پہ قائم رہیں، موت آنے کی دے رہیں، ایک دوسری زندگی میں آپ منتقل ہو جائیں گے جو بہت ہی شاندار زندگی ہے. صرف موت کی دیر ہے. مومن کے لیے ہے نا کہ وہ صرف جو مومن ہے، موحد ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کوئی الہ نہیں. تو اتنے قریب ہے. اور جہنم بھی کوئی بہت بڑا مجرم ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، اللہ کا باغی ہے، گناہ گار ہے، مرتے ہی جہنم کا عذاب شروع. بلکہ ابھی اس کی آخری جب لمحات تھے تو فرشتوں نے اس کو یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ قرآن پاک ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حدیث کو جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ، حدیث کا رد کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دیں گے. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ سچ کہہ رہا ہے. تو اس کا عذاب شروع. جنت بھی قریب ہے تیرے جوتے سے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے جنت بھی اور جہنم بھی. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف اپنے معاملات کو سپرد کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. اواب کہتے ہیں بہت زیادہ رجوع کرنے والا، اور حفیظ حفاظت کرنے والا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا، پابندی کرنے والا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے والا، یا یہ کہ اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا، یا اللہ کے اوامر اور نواہی کو یاد رکھنے والا. حفیظ کے کئی معنی. اور مجھے اس موقع پہ ایک حدیث یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو کچھ وصیتیں کی کہ دستانت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، پھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، نماز کا حکم دیا ہے، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزے کا جو بھی اچھے کام ہے وہ کیجئے. اور جس سے اس سے منع کیا، بدکاری سے، زنا سے، شراب سے، چوری سے، جھوٹ سے، قتل سے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، دغا بازیوں سے، ملاوٹ سے، فریب سے، بدعت سے، آپ اس سے رکے رہیے. پھر کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے. آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لبیک عبدی، میرے بندے کیا کہتے ہیں، کہو. تمہاری دعا نکلے گی، وہ فوراً قبول فرمائیں گے، تمہاری حاجتیں پوری کر دیں گے. تو اواب حفیظ یہ وعدہ تھا ہر اس شخص سے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا اللہ کی طرف، ہر وقت اللہ کی طرف، یعنی توبہ، استغفار، تسبیح، ذکر، اذکار. خالی بیٹھا ہے تو بس اللہ کا ذکر چل رہا ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لیا، استغفر اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھ لیا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ باقیات الصالحات میں سے بیٹھے بیٹھے یہ پڑھ رہا ہے. کبھی لا حول ولا قوة الا باللہ، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کبھی اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک و نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
اللہم صلی وسلم علی رسولک محمد وعلی آلہ، نبی پہ درود پڑھ رہا ہے 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 1000 مرتبہ. جمعے کے دن بہت زیادہ درود پڑھنی چاہیے. امام عبدالعزیز بن باز 3000 مرتبہ جمعے کے دن درود پڑھا کرتے تھے. تو پھر اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تمہارے ہم بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے، اللہ کافی ہو جائے گا. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈر گیا بغیر دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور لے کر آیا ایسا دل منیب، توجہ کرنے والا، اللہ کی طرف توجہ کرنے والا دل وہ لے کر آیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اطاعت گزار. من خشی الرحمن، جو اللہ سے ڈر گیا بغیر دیکھے، یعنی اس کو اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے رسول نے فرما دیا، اس کے قرآن نے فرمایا یہ ڈر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، حرام کھا سکتا ہے، حرام کام کر سکتا ہے، لیکن کہتا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں کروں گا. سورۃ ملک میں اللہ نے فرمایا، بڑی پیاری آیت ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وجاء بقلب منیب، ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، بہت زیادہ ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے والا، مدد بھی اسی سے مانگنی ہے، توبہ اسی سے کرنی ہے، اپنے معاملات اسی کے سپرد کرنے ہیں، کسی اور پیر ولی فقیر کی طرف نہیں سپرد کرنے، اللہ ہی کی طرف. اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر آیا. سلیم دل کیا چیز ہے؟ علماء اس کے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شرک اس کے اندر نہ ہو، بدعت نہ ہو، نبی کی مخالفت نہ ہو، اور بھائیو حسد نہ ہو، بغض نہ ہو. اپنے دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کیجئے. کب تک ہم اس کو پالتے رہیں گے؟ اما عائشہ پہ الزام لگا، الزام لگانے والا سیدنا ابو بکر کا قریبی رشتہ دار ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ اس کو صدقہ نہیں دوں گا. وہ غریب تھا، اس کو صدقہ دیتے تھے. آپ خود سوچیے، اگر آپ پر کوئی الزام لگا دے کسی بات کا، آپ مرتے تم اس کو نہیں بھولتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے کوئی بھی یہ قسم نہیں کھائے کہ میں کسی کے ساتھ یہ نیکی نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا میں دوں گا. بیٹی پہ الزام لگایا، اما عائشہ پہ الزام لگانے والے کے ساتھ بھی کہنا میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، جو صدقہ دیتا تھا دیتا رہوں گا. ہم تو بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جنت اس کو ملے گی جس کا دل حسد اور بغض سے، کینہ سے، ان چیزوں سے پاک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، دیکھو حسد مت کرو، بغض مت کرو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور بھائی بھائی بن کے رہو. تو بھائی قلب سلیم کا اہتمام کیجیے، لوگوں کو معاف اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پہ مہربانی کرے گا. تم ان کو معاف کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابو بکر پر یہ آیت اتری، اتنا خراب کام کیا کہ اما عائشہ جیسی خاتون پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، طاہرہ مطہرہ، ان پر الزام لگایا، اور اس کے باوجود پھر اللہ کے کہنے سے اس دشمنی بھول کر اس کو مال دے رہے ہیں، اس کو پیسہ دے رہے ہیں. تو بھائیو اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے رہیے، اس کا حساب لیتے رہیے.